کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا اور ہم نے سنا ہے، یہ پارہ نمبر 17 اور 18 پر مشتمل ہے۔ کل جو سورۃ الطٰہٰ شروع کی گئی تھی، اس کا مابقیہ سورۃ الانبیاء جو شروع کی گئی تھی، اس کا مابقیہ حصہ 17واں پارے کے پاؤں سے شروع کر کے، اقترب للناس اس پارہ کا نام ہے، اس کے پاؤں سے شروع کر کے 18واں جو جزء ہے قد افلح، اس کے آدھا تک آج کی تراویح میں پڑھا گیا، جس میں سورۃ الانبیاء کے ساتھ سورۃ الحج بلکہ حج کے نام پر ایک سورت ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المؤمنون ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کے اندر ایک آیت آتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں میں دو ٹائپ کے، دو طرح کے انسان ہیں، مسلمانوں میں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو دین کے کسی بھی کام کو کرتے ہیں، ان کے پاس اس کا پروف بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ مجھ سے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو باقاعدہ میں عالم ہوں، مفتی ہوں، تو مجھے اس کا پروف بھی معلوم ہے، قرآن کی کون سی آیت میں یہ کرنے کے لیے بولا گیا، کون سی حدیث کے اندر ہے، بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کیا اللہ کے رسول بولے ہیں، کون سی حدیث سے یہ فرض، کون سی حدیث سے یہ مستحب نفل بلکہ معلوم ہوا، پروف کے ساتھ جو جانتے ہیں، نالج رکھتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو حافظ، عالم نہیں، مفتی نہیں، جن کے پاس پروف نہیں، وہ حضرت سے مسئلہ پوچھ لیتے، کسی سے مسئلہ معلوم کر لیتے، حضرت یہ کرے تو نماز ٹوٹتی کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں، معلوم کر لیتے، عمل کر لیتے، ان کے پاس پروف نہیں ہوتا۔ تو علم والے بے علم کے لوگ، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لیں۔ لقمان حکیم آپ کو معلوم ہے نا، کتنے بڑے سمجھدار حکیم، بڑی حکمت ان کے پاس، بڑے حکیم، دانا، سمجھدار۔ پوچھا گیا آپ اتنے بڑے حکیم کیسا بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں کون سے بھی اسٹیج، مرحلے میں جو بات نہیں معلوم ہے، معلوم رکھنے والے ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، تجربے کار، ان سے پوچھ لیتا ہوں، میں کبھی بھی اس بارے میں شرمایا نہیں۔ تو بغیر شرم کے کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینا، ایسا چنا میں سمجھتا تھا، ایسا چنا ہمیں اتنے زمانے سے کر لکھے سو نہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ نالج رکھنے والے ایکسپرٹس جو ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ دیتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد ایک آیت جس میں اسی کے اندر سورۃ الطٰہٰ کے اندر ہے اس کا تذکرہ، خیر ایک بات بولنے کے لیے رہ گئی تھی، سامری بول کے ایک شخص بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو فرعون کے پاس سے جب بچا کر اللہ دریا پار کرا دیا، دریا میں اللہ بڑی بڑی دیواریں، 12 راستے نکال دیا، ان سے بچ کر یہ نکل کر آ گئے، پیچھے سے فرعون اس کے لشکر والے دیکھے کہ اچھا راستہ ہے، وہ بھی آ گئے، یہ مسلمان پار کر لیے تھے اور وہ لوگ آدھا راستہ آ گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا میری تو حکومت چلتی ہے دریائے نیل پر، وہ بولتا بھی تھا هذه الانہار تجری من تحتی، میری حکومت میں میرے پاؤں کے نیچے سے یہ دریائے نیل ندی بہتی سے، انا ربکم الاعلی، میں اتنا پروردگار بول کے اسی دریا میں اللہ ڈبو کے عذاب میں اس کو مبتلا کر کے اللہ اسے مار دیا۔ تو جب بنی اسرائیل نکل کر بچ کر باہر آئی نا، آنے کے بعد چلتی رہی، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ، فلسطین کی طرف چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ بت، اسٹیچو، مورتی کو رکھو پوچھتے تھے، پہلے بھی بتایا ہوں میں، اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل بالکل دیوانے کے جیسا درخواست کرنے لگے، موسیٰ ہم نے بھی کہتے بھی کیسا ہمارا اللہ اللہ ہے کہ بولتے نا، اس کی کہتے بھی ایک مورتی، اسٹیچو، فوٹو کہتے بھی دے دا رونا، ایک بت دے دا رونا، ہمیں بھی اسے سامنے رکھو، پوج لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے، جلال میں آئے، ڈانٹے ڈپٹے، بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹ دیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کوہ طور پر 30 دن 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیے، وہاں آ جاؤ، ہم آپ کو تورات کتاب دیں گے، تو یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران، ذمہ دار بنا کے گئے تھے۔ ایک آدمی تھا سامری بول کے، اصل میں تاریخ میں لکھا ہے اس کا نام بھی موسیٰ بول کے، خیر سامری، وہ آدمی کیا کیا، قوم کے پاس مینٹالٹی، نظریہ، ذہنیت ہے نا، پہلے سے ذرا خراب ہے،
ذرے لوگوں کے دل میں حرص لالچ، ہمارے پاس بھی مورتی رہے تو کتنا اچھا رہتا، یہ غلیظ خیال ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، فائدہ اٹھا لیا۔ کیا کیا؟ سارے لوگوں کے پاس، عورتوں مردوں کے پاس سے سونا گولڈ لیا، سب کو لے کے آگ میں پگھلایا، پگھلا کے بچڑا، گائے کے بچے کی ایک شکل، گائے کے بچے کی ایک شکل، گاؤں ماتا بولنے کا بھی، وہ کئی نندی بول کے نندی کر کے بولنے کا، یہ سب آپ سنے دیکھے ہیں نا، تو بچڑے کی ایک شکل بنایا، وہاں سے یہ چلتا ہے، یہ آج تک بھی چلتا ہے، ایسے قوم دنیا کے اندر ہمیشہ ہے جو اس کو پوچھتے ہیں، تو وہ شکل بنائے، ٹیکنیک کے حساب سے انہیں ایسا وہ بت کو بنایا، چند سوراخ رکھا تھا، کئی باتیں ہیں اس میں سے صرف ایک بات بولتا ہوں میں، چند سوراخ رکھا تھا، ادھر سے سوراخ سے ہوا جاتی، دوسری طرف سے نکلتی، تو ایک قسم کی آواز آتی اس کے اندر، ایک قسم کی آواز آتی ہے نا، لوگ ہم بھی پاگل ہو گئے، واہ زبردست ہے نا، کیا کی وہ بدبخت ایسی بات بولیا، موسیٰ رب کو دھن لو کو، کوہ طور کو، یہاں وہاں بول کو، پہاڑوں کو جاتے ہیں، موسیٰ کا پروردگار تو یہ ہے یہاں، تو لوگ بھی پاگل ہو گئے، پوجنا شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا، غصے میں ہونا، اور حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ کے ڈرا کے پوچھنا، میں نگران بنا کو گیا تھا نہیں کہ تم نے ذرا دن دیکھ لو بول کو، تمہیں ہوتے ہوئے یہ کیسا ایسا ہو گیا؟ تو انہوں ڈر کے بولے، انہوں بھائی میری داڑھی کو چھوڑو، لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر، اصل میں کیا ہوا سنو۔ جو لوگ مسلمان نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی، منافقین بھی ہیں ان میں، اگر میں بول دیا کہ نہیں چلو چلو، یہ کون پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑو، برباد ہو کو جان دے، ہمیں سب ذرا دور دوسری جگہ چلے جائیں گے بولے، تو بہت سے منافقین تھے، تو تمہاری امت میں 2 ٹیم بنا کے رکھ دیا، توڑ دیا نا میری امت کو بول کے تمہیں آپ کو پوچھیں گے، وہ ڈر کے میں ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے یہاں تھا۔ وہ ایک قصہ ہے جس کے اندر خلاصہ مجھے یہ بولنا ہے کہ سامری کو فیمس ہونے کا شوق تھا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بول کے فیمس ہے نا، میں فیمس ہونا، میں مشہور ہو جانا بول کے شوق تھا، یہ بھی ایک قسم کی بیماری، تو اس کے چلائق اسے سزا دی گئی، چاہے تو قتل کر دیا جاتا، چاہے تو سولی میں رکھ، کیا بھی سزا دے کو رہ جاتا، اللہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا اس کو ایک قسم کی بیماری، ان تقول لا مساس، اسے بیماری کیا بولے تو کون بھی اس کے قریب بھی آنا نہیں، انہیں بھی کس کے قریب بھی جانا نہیں، کون تو ہاتھ لگا دیے قریب ہو گئے تو قسم کی بیماری اسے آ جاتی، تڑپ جاتا انہیں، پورا جسم آگ کے جیسا تڑپ جاتا، تو انہیں اسے دیکھو زندہ رکھ کر اسے سزا دیا، جنگلوں کو چلا گیا، مارے مارے پھرتا تھا، کوئی بھی آدمی ادھر سے گزر گیا تو توبہ کر کے چیخ چیخ کے بولتا، کون بھی میرے نزدیک آ جاؤ نہ کو، تمہیں میرے نزدیک آ گئے تو میں جلیں گا، میں جلتا رہوں گا بول کے۔ خیر اب آتے ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ایک زبردست قصہ جو ہم میں سے 99% سب سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ، جب قوم پوری کی پوری بت پرست پوجنے والے اپنے مندر پورے کے پورے بستی کے اندر میں، وہ ایک میلے میں خاص ایگزیبیشن جیسا، اس میں شریک ہونے کے لیے پوری قوم نکل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلا رہے تھے، آؤ آؤ بول کے، لیکن انہوں نے نہیں، طبیعت ذرا برابر نہیں بول کے، طبیعت برابر نہیں کیا، ایمان کے حساب سے طبیعت برابر نہیں، یہ لوگ سب اللہ کو چھوڑ کو کوسے کی بت کو پوجنے جاتے نا بول کے، ایمانی حساب سے طبیعت برابر نہیں تھی، کچھ بولے، قوم گئی، واپس آ کو دیکھے بہت بڑے مندر میں جتنے مورتیاں رکھو تھے پورے کے پورے تجھ کو ہی، کسی کے کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی ناک بول کے پورا تجھ کا ہے، کلہاڑی ہے نا مارنے کا ایکس جو بولتے ہیں نا، اسے بہت بڑا جو مورتی ہے اس کے کندھے میں ایسا اٹکا کے رکھ دیے، قوم آئی کہ پریشان ہوئے، کیا ہمارے خدا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، رونا چلانا چیخنا، سب جمع ہوئے، مشورہ کرے کون کرے رہیں گے، کون کرے رہیں گے، ذرے لوگوں کو یاد آیا، ایک نوجوان رشتہ انہیں کب سے کی سورج کو دیکھ کو بولنے کا، چاند کو دیکھ کو بولنے کا، یہ رب نہیں یہ رب نہیں کر کو، انہیں چنا ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتا تھا، اسے بلائے جا، آرگیومنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے بادشاہ کے ساتھ جو وہیں پر آ گیا تھا، تلک رسول کے اندر ہی، لندنہ کے اندر ہی، ہم پوری بات تفصیل سے سن لیے تھے، جب بلا کے پوچھا گیا، بادشاہ بولے میں چنا خدا، تو کسے خدا بولتا ہے، نہیں میرا خدا یہ کرتا ہے، مارتا ہے میں بھی مارتا ہوں، میرا خدا جلاتا ہے میں بھی جلاتا ہوں، میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ایسا باتیں کرتا نہیں بول کے، پوری قوم بات کر کو سمجھانے کی کوشش کری، نہیں ڈال نہیں گلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان لیکن ایمان ایسا مضبوط، پورا یعنی وقت کی حکومت، وقت کا بادشاہ، سارے لوگ جنتا پبلک پورے کے پورے اپوزٹ، پورے کے پورے خلاف، لیکن ایمانی حرارت، اتنا مضبوط ایمان، جم کر بات کرتے ہیں، پورا واقعہ تو آپ کو معلوم، اس وقت ایک بات بولے کہ کس نے یہ کیا، یہ پورے توڑ کو ہے نا ابراہیم، کون کرے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہے نا بڑا تھا تمہارا، پوچھ لو اس کا نیچے، ہاں یہ جو بڑا ہے نا اس کے پاس پوچھ لو،
اس کے پاس پوچھ لو کرنے کا ایک انداز کیسا بولے تو تمہیں تو اسے خدا کر کو مانتے نہیں کر خدا رہے تو بولنا نہیں کر تم نا کون ایسا کرے بول کے کون تجھ کو ہی کہ انہوں نہیں بولے تو بڑا تو بھی بولنا نہیں کر میں کریا نہیں کر کو بولے نہیں تو کریا کیا کر کے پوچھ تو یہ بڑا تو ہے نا پوچھ لو اسے جھوٹ نہیں بولیں گے اسے جھوٹ نہیں بولیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے مدینہ جاتے ہیں راستے میں ان کو کہاں دیکھے تو بھی پکڑ کر ارسٹ کر کے لے کے مکے کو گئے تو بہت بڑا انعام بمپر آفر رکھے تھے. تو ایک قوم دیکھ لو کون گئے تمہیں دو جنے ابوبکر تمہیں تو ہم نہ معلوم یہ کون ساتھ میں ہی سو کر کو پوچھ ڈالے. اب اگر بول دیتے یہ محمد کر کو فوراً ارسٹ کر کو لے چلے جاتے تھے. حضرت صدیق اکبر وہاں ایک جملہ بولے کہ رجل یہدینی السبیل یا ایسے آدمی جو مجھے راستہ بتاتے ہیں برابر جنت کا راستہ بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں وہ سوچ کو لیکن سننے والے کیا سمجھ جا کریں گے اچھا کہیں کی جالا کہ نہ بستی کو وہ بستی کا راستہ بتاتے سکا ہے. یہ انداز میں بولنے کو توریہ کر کو بولیں گے عربی میں توریہ کر کو تفسیر کی کتابوں میں حدیث میں لکھا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ جھوٹ نہیں ہے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بولنا اس کے بعد سب غصے میں آ جانا انیج کر کو ہے ہم نہ کیسا نقل کرتا دیکھتے بڑے بت کچھ لوگ کر کو ہرگز بول نہیں سکتے بت کر کو ان کو معلوم وہ بتانا بھی چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 17واں پارے کے آخری صفحے میں یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له کیا بولتے ہیں اللہ ان کی بے بسی کو یہ بتا نہیں نا یہ کیا کر ڈالتے نفع پہنچانا نقصان پہنچانا تب اسے اللہ کر کو مانو. یہ ان کے اوپر خود ایک مکھی آ کو بیٹھے تو اڑانے بھی طاقت نہیں. ایک مکھی آ کے بیٹھے تو اسے اڑانے تک بھی طاقت نہیں. یہ کیا تم نہ نفع نقصان پہنچا سکتے. معبود کا تو رب کا تو وہ جو کھانا نہیں پینا نہیں سونا نہیں تمہاری نگرانی تمہاری حفاظت تمہارا دیکھ بھال کرتے رہنا نہیں کیا وہ نہیں کیا اللہ بول کے اللہ اس جگہ میں بھی بول کو ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف وہ آگ دہکا کے بہت بڑی آگ جلا کے اس میں ڈال دینا بول کے طے ہو گیا. ویسے ہی کیا گیا کئی دنوں تک آگ جلائے بہت زبردست انداز میں جلا کے بہت اوپر سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. قریب گئے تو بھی جل جاتے اوپر اڑنے والا پرندہ جل جاتا ہے. سب ہمیں سنے ہیں نا. ہماری امت میں ایک آدمی مسیلمہ کذاب بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کیا میں بھی نبی کر کے اس کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی حکومت تھی لشکر بھیجے مارے توڑے لڑائی ہوئی. ایک اور آدمی طلیحہ بول کے انہیں بھی دعویٰ کیا میں بھی نبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بھی کون بھی نبی آنے کا نہیں. ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین سب سے آخری نبی آخری رسول. ایک آدمی دعویٰ کیا میں بھی نبی بول کے. اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ابو مسلم خولانی بول کے ان کا نام انہوں جا کو سمجھایا اسے آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آج کے تراویح میں پڑھی ہوئی ایک آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بڑی شاندار آیت امت کے ہر فرد کو خوش ہو جانے بہت اطمینان بہت خوش ہو جانے کی آیت. وما ارسلناک اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر. پورے عالم کے لیے رب اللہ ہے پورے عالم کے لیے رحمت نبی ہے. ہمارے نبی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم پورے انسانوں کے عالم کے لیے جنات کے عالم کے لیے فرشتوں کے عالم کے لیے جانوروں کے عالم کے لیے جتنے بھی عالم ہیں نا پورے عالم کے لیے رحمت. تو آخری نبی تو حضور. اب تو کون بھی نبی نہیں. نبی بول کے کوئی بولتا ہے تو ہمارے ایمان کو خراب کرتا انہیں نمبر 1 دشمن پورے مسلمانوں کا بھی نبی کا بھی دشمن اللہ کا بھی دشمن. تو وہ ابو مسلم خولانی جو ولی ہیں جا کے بولے نہیں آپ کون بھی نہیں ہو سکتے. نہیں میں بھی ہوں مان نہیں پروف کے ساتھ بات کی. جب ہار گیا غصے میں باطل ہمیشہ ایج کرنے کا اس کے پاس پروف نہیں بات کرنے آگے ہمت نہیں طاقت نہیں تو ایج کرنے کا. آگ جلاؤ بول کے نمرود کیسا حضرت ابراہیم کے لیے جلایا کہ ویسا آگ جلایا جلا کے اس میں اٹھا کے ڈالا. ایک نبی کے بارے میں ابھی میں سنایا نا اس امت کے ایک ولی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا. جب اٹھا کے آنگن میں ڈال دی کچھ بھی نہیں ہوا. آگ گلزار ہو گئے یعنی باغ و بہار بہت زبردست باغ ہو گئے کچھ بھی تکلیف نہیں. کیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ آپ کو حکم دے دیے کہ سلام ٹھنڈی بن جا بردم وسلاما علی ابراہیم. قلنا یا نار کونی اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی وسلاما سلامتی کا ذریعہ علی ابراہیم پر. ایسے ہو گئے تو چیلے سب دیکھے جا کو بولے سردار باس ایسا ہو گیا اسے پھینکے نا کیا بچھوانے اسے ویسا کیا اٹھاؤ رات ہو رہا تو اسے یہاں سے ہمارے باڑر سے باہر نکال کر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میں جھوٹا کر سب کو معلوم ہو جائے گا فوراً بھگاؤ دو. انہوں جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں صدیق اکبر سے ملاقات ہوتی. حضرت عمر خوشی سے بولتے
اس امت کے ایک آدمی کے ساتھ نبی ابراہیم خلیل اللہ کے جیسا ایک حال پیش آیا اور ان سے ملاقات کا بھی ہمیں شرف مل گیا نا بول کے. خیر یہ بھی مجھے اصل میں آپ کو سمجھانا تھا. ایک اور آیت وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، یہاں بھی کچھ واقعات ہی بولتا ہوں میں. واقعات کے ذریعے سے آپ کو بات بھی ہمیشہ رہ جائے گی اور آپ کے اپنے گھر کے اندر مذاکرہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، ورنہ نصیحت کی باتیں تو ہزاروں کی باتیں بتائی جائیں. یہ واقعات جو بولتا ہوں آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، گھر میں جا کے اس کا مذاکرہ کریں سحری کے افطاری کے اوقات میں دوسرے وقتوں کے اندر. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام بھی وقت کے پیغمبر کے نبی تھے. بڑی زبردست آواز ہمیں حضرت کی خلاف سنتے ہیں نا، بڑی زبردست آواز سے نوازا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو. لہن داؤدی کر کو مثال بولتے تھے قیامت تک بھی ایسا مثال. لہن داؤدی کا تو داؤد کی وہ وائس ساؤنڈ بڑی زبردست سریلی آواز، سب کے سب انہوں ذکر کرتے کہ بولے تو پہاڑ سمندر درخت سب کے اندر اس کا اثر نظر. خیر حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نبی بنائے. بچپن کا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، وقت کے امام پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے جوان ہیں حضرت سلیمان. دو عورتیں آئیں، ایک بچہ ہے ہاتھ کا، بولی کہ یہ میرا بیٹا، وہ بولتی ہے نہیں میرا بیٹا. دونوں لڑتی ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہاتھ کا ہے، میرا میرا بول کے دونوں لڑتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام دیکھے، فیصلہ کرے، پورا دیکھنے کے بعد فیصلہ کر کو بولے تو ایک کے سپورٹ میں اور ایک کے اپوزٹ میں خلاف میں جائے گا. فیصلہ کہاں ہوتا ہے کہ وہاں کون کی غصے میں گالیاں دے لو رو لو کیا تو بھی کرے گا سر، کیونکہ ایک کے فیور میں ہوگا دوسرے کے خلاف ہوتا سر. تو بڑی کے بارے میں فیصلہ تیرا چاہیے بچہ بول کے فیصلہ کر دے. اب بھی چھوٹی لڑکی ہے، روتی ہے نہیں میرا بچہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام مانچیں گھر کے جو نوجوان انہوں بلائیں کیا قصہ ایسا ہوا سو، ابا کیا فیصلہ کرے، بڑی کے لیے فیصلہ کرے. اچھا تمہیں دو جنے میں سے صحیح بتاؤ کس کا بچہ. انہیں بھی بولتی میرا بچہ، نہیں بھی بولتی میرا. اچھا ٹھیک ہے. خادم کو چاقو لے لگا بچہ کو، دو آدھا کر کو کاٹ کو، اسے آدھا دے لے جا. کئی کو لڑے پنچایت کئی کو تو چھوٹی تڑپ گئی، نہیں نکو اس کا چھجن دے انہیں رکھ لیتے اسے دے ڈالو حضرت نکو مجھے. سمجھ گئی نہیں اصل ماں بولے کو چھوٹی کو دے دے. یہ سمجھداری ہے نا، اللہ اس کے بارے میں بولتے ہیں وَوَهَبْنَا لِسُلَيْمَانَ. حضرت داؤد کو کتنی سمجھداری تھی کہ اس سے بھی بڑھ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہمیں دیے تھے. میں ذرا ڈیٹیل بولنا ہے، اسے ذرا غور سے سننا آپ. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ عصر کے بعد، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ گھوڑے تھے. ہمارے زمانے میں کار کے جیسے بہت زیادہ گھوڑے تھے، ایک ایک گھوڑا بول کے ہر ایک گھوڑے کو فتفق مسحا بالسوق والاعناق بول کے لاسٹ ہوتا کہ ایک ایک گھوڑے کو آگے سے پیچھے سے چھو کے دیکھتے ہوئے گئے کیسا ہے، کریکٹ ہے کیا ہے، کیسا ہے بول کے دیکھتے ہیں گئے نا. نماز کا وقت ان کے حساب سے جو نماز کا اس زمانے میں شریعت میں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، غفلت ہو گئی. یہ گھوڑے دنیا کا مال میں دیکھتے دیکھتے غفلت ہو گئی. تو اتنا دل ان کا درد ہوا، تکلیف ہوئی، یہ مال کی وجہ سے نا میرے رب کو عبادت کے وقت میں حاضر ہونے سے میں بھول گیا. چاقو منگایا، پورے گھوڑے کے پاؤں بھی گلا بھی کاٹ دیے. مال کی محبت دل سے نکالنا بلکہ زبردستی اپنے آپ کو ایسا تکلیف میں ڈالنا، تب تو بھی ڈالے تو وہ نکلنے کا، کریکٹر ریپیئر ہونے کا، علاج ہونے کا، پورا کاٹ دیا. اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ان کا عمل. اللہ اس وقت سے جنات پر بھی، ہوا پر بھی حکومت دے دی. گھوڑا تیز رفتار سپر فاسٹ سواری نا وہیکل نا اس زمانے کے حساب سے اللہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، یہ اس کے بدلے میں. خیر اب یہاں جو واقعہ ہے 17ویں پارے کے اندر وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک بستی میں ایک آدمی کی کھیت ہے، بہت بڑی کھیت ہے. دوسرے ایک آدمی کے پاس، ایک قوم کے پاس بکریاں ہیں، خوب بکریاں ہیں، 100-200 بکریاں بولو. رات کے وقت میں کیا ہوا، یہ پوری بکریاں جا کے وہ کھیت کو چر کر کھا گئی. پوری کھیت کا زبردست ڈیمیج، نقصان ہو گیا. صبح میں 2 کے 2 بھی آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. حضرت ایسا ہو گیا، اس کی بکریاں یہاں اس کی پوری کھیت برباد کر دی. ویسا کیا تو بکریاں والا تیری بکریاں پورا وہاں دے دل اسے. ایک کھیت والا تیرا نقصان ہو گیا نہیں، تیری کھیت اسے دے دل، فیصلہ کرے اسے. اب ایک آدمی کو نقصان اور ایک آدمی کو خوشی، ہاں بکریاں مل کے دے کر، اور ایک آدمی کو تکلیف کیا ہے پوری بکریاں چلے گئی. یا تو وہ آدمی زمین چلی گئی نا میری کھیتی اوپر اناج گئی تو گئی لیکن زمین چلی گئی نا بول. تو یہ فیصلہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیسا فیصلہ کرے دیکھو. اللہ قرآن میں اسے کہہ کر بولتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. دونوں کو بھی ہماری طرف سے علم اور حکمت تو دی گئی تھی، لیکن ذرا زیادہ سمجھداری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. کیا کرے،
وہ کیا بولے کہ یہ جو بکری والے ہیں نا، پوری بکریوں کو زمین کھیت والے کو دے ڈالنا، وہ بکری سے دودھ لینا، بکری کو چرانا، دودھ پیتے رہنا، بیچنا، کیا کرنا کہ کرتے رہیں گے، اور بکریاں والا کیا کرے، وہ زمین کو لے کر کیا کرے، اس میں کھیتی کرے، کھیتی باڑی کرنا بولتے ہیں نا، یہ پورا کر کے اس میں اناج آ جانا، آ گئے تو ریٹرن انہیں اپنی بکری کو لے لینا، کھیتی حوالہ کر دینا. یہ کریکٹ دونوں کے لیے بھی یعنی اگریمنٹ کر لیتے ہیں مصالحت پر. ایسا ایک شرط پر آپ کو بات جم جائے، تجھے بھی نہ کو مجھے بھی نہ کو، میں 10 روپے انہیں 15 روپے، تجھے بھی نہ کو مجھے بھی نہ کو 12 روپے میں کر لے فائنل، تجھے بھی نہ کو مجھے بھی نہ کو، تجھے بھی نقصان نہ کو مجھے بھی نقصان نہ کو بول کے ایک بات پر آپ کو جمع ہو جاتے ہیں نا اگریمنٹ. ایسا حضرت سلیمان علیہ السلام جو کرے تھے اس کو بولتے ہیں مصالحت، دو کو جوڑ کے چھوڑ دینا ایک بات پر، اسے بھی نقصان نہیں اسے بھی نقصان نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف مجھے بولنا ہے سب پوائنٹ کیا، یہ پوری بات بول کے پوائنٹ کیا بولنا ہے. میں اور آپ سب مقلد ہیں، ہمیں تقلید کرنے والے، ہم یا تو حنفی ہوتے دنیا میں، یا تو بعض لوگ شافعی ہوتے، یا مالکی ہوتے، یا تو حنبلی ہوتے. ہم نہ معلوم نا پوری دنیا میں یہ 4 اسکولس، یہ 4 فقہ کے اعتبار سے یہ 4 مذہب. اب حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، شافعی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حنبلی جو ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے. ہم کو اللہ قرآن میں کیا بولا ہے، کیسا بولا ہے، بلکہ پوری ڈیٹیل معلوم نہیں، وہ جاننے کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں کیا کریں، کون زبردست جاننے والے ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں بولے سو ڈیٹیل، اچھا یہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کیا بولے ہیں کہ ڈیٹیل، اس پر ہم کو پورا 100% اطمینان نہیں کرتے. مطلب اس واسطے ان کو فالو کرنے کی وجہ سے ہمارا نام حنفی. اور یہ غیر مقلدین اہل حدیث جو بگاڑنے کے لیے، ہمارے ایمان کو، ہمارے خیالات کو بگاڑنے کے لیے جو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، یہ محمدی نہیں ہے نا، محمد کچھ نہ فالو کرنا، سو محمدی نہیں نا. یہ 4 کے 4 بھی جم کر جو سنگم آتا ہے وہ محمدی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 2 طریقے سے، کبھی یہ طریقہ کبھی وہ طریقہ، کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی ایسا کیا کبھی ایسا کیا، کبھی ویسا کبھی ویسا. تو کیا ہو گیا حضور کا عمل، حضور یہ سب ایسا ہونا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک چیز کے اندر 2 طریقے سے 3 طریقے سے. اب ائمہ جو آئے یہ 4 امام ایک طریقے کو بول دیے کہ یہ فائنل، جو جس چیز کو فائنل کر کے بولے ان کی تقلید کر کے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہمیں مان لیے حضرت ہمیں حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ کیا بولے کہ وہ فالو کر کے چلیں گے مخلد. تو اب ایسے کے بارے میں حدیث میں کیا ہے، وہ ان لوگوں کو بولیں گے، ان اماموں کے لیے قرآن میں آیت ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ایسے ماہروں کے لیے حکم کیا ہے بولے تو قرآن میں حدیث میں خوب تحقیق کرنا. آدمی کنواں کھودنا بولے تو بالکل گراؤنڈ تک، اندر تک بھی، زمین کے اندر تک چلے جاتے نا، ویسا قرآن حدیث میں ان غور و فکر کرنا وہ آرڈر ان کے لیے تھا. میرے اور آپ کے لیے کیا حکم بولے تو ابھی پڑھ کے سنایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہ معلوم نہیں قرآن میں نماز کے بارے میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے کر کے، کون جانتے کہ ان کو فالو کرو، مان کو چلو. اب تم نہ مجھے سب کیا ہمارے بارے میں یہ بولا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ ایک چیز کے بارے میں غور کرے، وہ کریکٹ تھا بولے تو ڈبل ثواب. انہوں بولے سے امام شافعی بولے سے کریکٹ، امام اعظم ابو حنیفہ بولے سے اس کا کریکٹ نہیں کرتے بھی اللہ کے نزدیک قبول چھوڑے. حضور کیا بولیں گے، ان کو ایک اجر ملتا. امام صاحب ایک مسئلہ بولتے ہیں اسے میں فالو کر کے چلے، یا تو 2 ثواب یا تو 1 ثواب. گناہ جہنم کرنے کا نہیں سوال ہے. جب سوال نہیں بولے تو ہمیں بہت سیف جگہ پہ نہیں سن. میں خود قرآن لے کر بیٹھ گیا، حضرت مجھے ایسا سمجھ میں آتا میں عمل کر لیتا ہوں تو میں بالکل الٹا، شیطان میرے دماغ میں ڈالا رہے گا، وہ سمجھ کو میں کرتا رہوں گا اللہ کے خلاف، آرڈر کے خلاف، مرضی کے منشے کے خلاف. قرآن بول کے میں جہنم میں چلا جاؤں، ایسا ہو سکتا. کیونکہ حضور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا الکتاب یرفع اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، کتاب اللہ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جنتی بھی بنایا، بہت سے لوگوں کو جہنمی بنا دیا. کتنے لوگ دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں نا، کتنے باطل فرقے مسلمانوں میں گھس کو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے والے ہاتھ میں رکھے رہتے قرآن کو، نہیں تو حدیث کو. تبھی نہ دھوکہ دینے ہوتا سب، اور جانے کا سب طریقہ کیا تھا تو شیطانی طریقہ. بات لمبی ڈیٹیل میں ہو جاتی ہے. میں آپ کو خالی یہ سمجھانا چاہتا ہوں، غیر مقلدین جو بولتے ہیں کہ کیا حنفی شافعی تمہیں محمد کو فالو نہیں کرتے کیا کہتے، آپ دل میں اچھی طرح 100% بٹھا لیں، یہ 4 مل کر جو ہوتا ہے وہ محمدی طریقہ.
ڈائریکٹ حدیث میں ہے سو عمل کرتا ہوں بولے تو میں چونکہ حدیث پڑھیا ہوں، علماء پڑھے ہیں، ان کو معلوم، بخاری شریف اٹھا لیا ہم نے، نماز میں کیسا کھڑا ہونا، ہاتھ کام باندھنا، اس میں اللہ کے رسول سینے میں ہاتھ باندھے کر کو بھی حدیث ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے کر کو بھی حدیث ہے۔ تمہیں میں سب کیا کریں گے، میرے نفس کی خواہش پر ہمیں عمل کر لیں گے، کب کیا پسند کی وہ کرے جا حضرت۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹتا کر کو بھی ہے، نہیں ٹوٹتا کر کو بھی 2 حدیث بھی ہیں، کب کیا سہولت کی وہ کرنے جا حضرت کر کو تمہیں میں کریں گے۔ اور اسے بولتے سو نفس کی اتباع، شیطان کی پیروی کر کو، شیطان کو فالو کرنا ہو۔ لیکن جب حنفی شافعی کر کو پرٹیکولر ایک خاص ہو گئے، آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، صحابہ کو اللہ کے رسول ایک گاؤں کر کے بھیجے، جس گاؤں کو جا کے انہوں پڑھاتے سمجھاتے دین سمجھاتے، وہ گاؤں والے اس صحابی کے پاس پوچھتے ہیں حضرت نماز میں یہ کیسا، روزے میں یہ کیسا، حج میں یہ کیسا، انہوں کیا بولے کہ وہ فالو کرنے والے صحابہ ان کے لیے وہ امام کے جیسا، جیسا میرے اور آپ کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ۔ صحابہ کیا کیا بولے کر کو کتاب میں پورا کا پورا درج ہو کو فیل نہیں ہے، رہتا تو ہمیں اسے فالو کر کو بھیجا۔ لیکن صحابہ کے جو شاگرد ہیں نا، یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد اسٹوڈنٹ، تو انہوں پورا کا پورا سمجھے، دیکھے، کرے، رسول اللہ کی بات کو سمجھے، قرآن سمجھے، صحابہ کی باتوں کو سنے سمجھے، انہوں فیل پورا کا پورا مرتب کر ڈالے۔ ایک مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرے تک، خبر تک کا پورا اسلامک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا بول کے A to Z ڈیٹیل لکھ ڈالے۔ اس لیے فالو کرنا ہمارے لیے، یہ چار امامہ ہیں نا، ان کے اسٹوڈنٹس لکھے ہیں، اس لیے ایزی ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں کنفرم۔ یہ چاروں کے چاروں، ان کو بولا جاتا ہے اہل السنت والجماعہ، چار مل کر، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی، یہ پورے کے پورے اہل سنت والجماعت۔ یہ چار سے کون ہٹ کو گیا کہ انہیں گمراہ سواد اعظم سے، بڑی جماعت سے ہٹ کو جانے والا، اس کے بارے میں والمحصنات کے اندر بھی ایک جگہ ہے، وہ جہنم یصلونہا، جہنم جانے والے وہ لوگ، سواد اعظم سے ہٹ کو جانے والے۔ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، خیر اس کی بات میں بولتا ہوں میں۔ ایک جگہ میں اللہ، اسی آج کی تراویح کے اندر پڑھی گئی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ بہت زیادہ کھیت دیا تھا، اندازہ کر کے دیکھو 500 بیل کھیت میں کام کرنے کے لیے تھے، بولے تو کتنی بڑی کھیت، زبردست اناج، بہت سی اولاد، خوب غلام نوکر چاکر کر کے کام کرنے والے، کام والے بہت زیادہ، گھر بہت زبردست، بیوی بہت مطیع فرما بردار بیوی، نیک صالح بیوی، سب تھا۔ شکر ادا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا، پورا کا پورا پلٹ گیا۔ اسے بڑے بڑے کروڑ پتی رکھتے، زلزلہ سونامی کر کو آ گئے تو بالکل بھکاری بن جاتے ایک سیکنڈوں کے اندر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سے یہ کھیت پورے کے پورے جل کر برباد، نوکر چاکر تو گئے، مال دولت ختم، پوری اولاد ایک جگہ ایک حادثے میں پورے کے پورے دب کو مر گئے، پوری اولاد ایک ساتھ دب کو مر گئے۔ کتنی بڑی آزمائش، پورے دوستان رشتے دار ریلیٹیوز پورے کے پورے منہ پھیر دیے، لوگ اب دوست نہیں پہچانتا نہیں، صرف ایک بیوی جو پہلے بھی اب بھی فرما بردارج ہے، مطیع و فرما بردار خدمت گزارج ہے، اب پیسے بالکل بھی نہیں، جسم میں آگلے آ گئے ہیں، پھوڑے کے جیسا، ویسے بیماری بھی آ گئی، اتنی تکلیف سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ لیکن ایسی آزمائشوں کے وقت میں صبر، لوگ بولتے ہیں، گھر والے رشتے دار بولتے ہیں دعا کرو نا، تمہیں تو نبی نہ، تمہیں دعا کرو نہیں۔ جب اللہ نعمتیں دیا تھا، میں پوچھ کو کیا لیا اللہ کے پاس، اللہ دیا نہیں کیا؟ اب اللہ یہ حالت میں مجھے رکھنا چاہتا ہے، تو جو حالت میں مجھے اللہ رکھنا چاہے وہ حالت مجھے بھی پسند، پرواہ نہیں، دعا کرے نہیں کبھی بھی۔ 17 سال 18 سال کی مدت گزر گئی، اسی تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا دعا کرو بول کے، جب جا کے دعا کی، دعا کا ورڈ کیسا معلوم؟ فار ایگزامپل بولتا ہوں، ایک فقیر 4-5 دن سے کھایا نہیں، بہت بھوکا، پوچھنا نہیں کر کو سوچ لگتا انہیں، ایک مالدار سامنے آ گئے، انہوں پوچھے تو دیں گے، انہوں بڑے کروڑ پتی، انہوں لکھ پتی کا کو معلوم، صاحب میں بھوکا ہوں، تمہیں دل والے ہیں، ختم، لمبی چوڑی کہانی ادھر ادھر کی نہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی، اے پروردگار مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا دعا کا ادب سکھا دیا، شکوہ شکایت نہیں، رہنے کے وقت میں شکر، تکلیف کے وقت میں صبر، دو کے دو بھی، صبر ایوبی کر کو جو مشہور ہے نا، وہ اسی وجہ سے، ان کی بیوی خدمت گزار ویسی تھی۔ خیر آگے لمبا واقعہ آ جاتا ہے، صحابہ کو ایک ایک نبی کے واقعے کو بول کے اللہ اصل میں اشارہ دینا چاہتے تھے، تم لوگوں کے ساتھ ان ایسی حالتیں آئے گی۔ جیسے ایک واقعہ میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، بڑے پیار سے اللہ بولتے وَظَنُّونِي
मछली वाले के बारे में तुम न मालूम क्या, मीन कार करके बोले जैसा, वज़न्नूनी, मछली वाले के बारे में तुम न मालूम क्या हुआ था। कौम के बारे में तो पहले या तज़ीर उनके अंदर आ गया तो पूरा वाक़या मैं सुना दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अभी सुबह में अज़ाब आ जाएगा, बादल से भागे ना बोल के देख को निकल गए थे ना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की साइड से वाक़या वहाँ नहीं आया था, यहाँ है वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अभी अल्लाह का साफ वली पड़े आ गए, कन्फर्म हुक्म आया नहीं कि तुम्हें बस्ती से निकल जाओ बोल के, आया नहीं, आना भी नहीं था। कई को बोले तो ये कौम तो अज़ाब आने से पहले ईमान डाली ना, अब ईमान डाली का तो ईमान डालने के बाद क्या करना कैसा करना कर को गाइड करने के वास्ते हज़रत यूनुस को यहाँ करना था। ऐसा सब होता कर को अल्लाह को मालूम, इसलिए निकलो बस्ती से बाहर करके अल्लाह आर्डर नहीं दिए थे। लेकिन इससे पहले जितनी भी कौम को अज़ाब आया, नबी को ईमान वालों को वहाँ से निकल जाओ कर कुछ ना अल्लाह बोले थे। वो ख्याल में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी साफ ऐलान हुक्म आने से पहले निकल गए। बड़ों को मान कर चलना, बड़ों के मशवरे से चलना बल्कि सब जो बोलते हैं उसमें इसके ज़रिए से इशारा मिलता, वो बात लंबी हो जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल जाना, निकलने के बाद वहाँ एक कश्ती समंदर में इधर से उधर किसी और तरफ जाने के लिए तैयार होना, चढ़ जाना, जाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद तूफ़ान में फंस जाना। उस ज़माने के लोगों के अक़ीदे के हिसाब से कश्ती चलाने का जो कैप्टन है उसका बोलना कि नहीं, कौन की ग़ुलाम अपने आका के पास से, कौन की ग़ुलाम अपने आका बॉस के पास से भाग को आ गए हैं बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर हुक्म के, उसकी वजह से कैसा होता। उस ज़माने का उन लोगों का ईदी का उनका मानना वैसा था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए, नबी थे, फ़ौरन समझ गए, बोले कि मैं छू, मेरे रब के हुक्म से, मैं उनके देने से पहले हुक्म में भाग को आ गया, मैं छू, मुझे उठाओ, समंदर में फेंक डालो, कश्ती आगे अच्छा चलेगी। हज़रत तुम्हें तो कितने नेक, कितने अच्छे आदमी, तुम्हें नहीं हो सकते, वो तुम्हें नहीं हो सकते, बार बार बोलते, ठीक है कुरान लिखो, कुलुकल तय करेंगे, वो तय कर दिया गया। एक बार, दो बार, तीन मरतबा भी हज़रत का नाम। अब हज़रत कूद गए समंदर में, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, वो मछली आई, मछली को हुक्म दिया गया तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, खाने के लिए डिनर ये नहीं, ग़िज़ा नहीं है, सिर्फ अपने पेट में महफूज रखना मेरे सेकंड आर्डर तक। तो मछली अंदर ले ली, उस मछली के पेट के अंदर रह के, बड़ी अंदर पेट के अंदर की गर्मी, अल्लाह कुरान में बोलते कई तारीकियाँ, एक अंधेरा, अंधेरे के ऊपर अंधेरा, अंधेरे के ऊपर अंधेरा, समंदर के अंदर मछली, मछली के अंदर। सोच कर देखो, वहाँ रहकर गर्मी की वजह से जिस्म का पूरा चमड़ा निकल गया। चूज़ा पैदा होने के वक्त में बग़ैर चमड़े के बिल्कुल लाल वो वही जैसा पैदा होता ना, ऐसा हो गया था हाल उनका। लेकिन अंदर रह के उनको वो तस्बीह अल्लाह के ज़रिए से डाली गई, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको हम आयत करीमा कर को बोलते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वैसी मुसीबत की हालत में अब बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई बचा नहीं सकता। ऐसी जगह जो पड़े ना, उसके बारे में तफसीर की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, मुसलमान अपनी कैसी भी हालत, घर के एतबार से परेशानी, तिजारत में परेशानी, पढ़ाई के एतबार से परेशानी, इज्तिमाई एतबार से पूरी फैमिली कुछ मुसीबत है, पूरी फैमिली मिलको बैठो, या एक घर के एक आदमी सिंगल, एक औरत, एक मर्द, कौन सा भी मुसीबत तो कौन से भी हालत आ जाए, उस हालात को या अल्लाह बग़ैर मुसीबत के टल जाना, कोई परेशानी नहीं होना, अच्छे तरीक़े से वो काम हो जाना, ऐसे वक्त में इसको पढ़ना चाहिए। इसका विर्द करने की वजह से हर मुसीबत को अल्लाह दूर कर देते हैं। और ज़रा मुख्तसर अंदाज में सहाबा किराम को इनमें से हर एक के अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इशारा था कि या रसूल अल्लाह, अभी मक्के से मदीने को हिजरत के लिए आपको हुक्म आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़रिए से सहाबा को ये बताया गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जैसी हालत है वैसी सब हालत, और हज़रत इस्माइल जैसा एक जगह कहाँ क्या मालूम नहीं, विवादिन गैर ज़ी ज़रईन, हज़रत हाजिरा हज़रत इस्माइल जगह थे ना, ऐसी हालत भी तुम्हारे साथ आएगी, कौन सी बस्ती क्या कर कुछ मालूम नहीं, अपना घर बार पूरा छोड़ को जाना पड़ेगा तुमना। ये सब सहाबा को इशारा दिया गया, वो इन सारी चीज़ों को अपनाए, अपने अंदर अपना लिए, तो वही हालत है जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बदली। उसके बाद अल्लाह शिफा दिए, कैसा दिए, वो वमालिया के अंदर भी सूरह साद के अंदर भी आता, पैर को ज़मीन में मारो रगड़ो बल्कि हुक्म दिया गया। जब मारे वहाँ से पानी आया, बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ ठंडा पानी, वो पानी से नहा लिए, वो पानी को पी लिए, पूरे जिस्म की पूरी बीमारी ख़त्म, पहले से ज़्यादा जवान और खूबसूरत, पहले से ज़्यादा अल्लाह औलाद दिया, पहले से ज़्यादा अल्लाह मालो दौलत दिया, पूरा का पूरा दिया। जैसा कि सहाबा के साथ भी आपको मालूम है ना, हिजरत के वक्त में क्या हालत थी, लिलफुक़राइल मुहाजिरीन, अल्लाह ने कुरान में खुद अल्लाह ने कहा, वो हिजरत करके आए ना, वो सहाबा सब फ़कीरान थे, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं ना, घर बार जायदाद प्रॉपर्टी पूरा मक्के में छोड़ कर आए, लेकिन हालत बदली, फतूहात का दरवाज़ा खुला, सब कुछ अल्लाह सारी चीज़ों से नवाजा। इसी के अंदर वइज़ बव्वअना, ये सूरत हज है,
بات بول کے ختم کر لیتا ہوں. سورۃ الحج کا ایک وہ نام یہ آیا ہوگا آپ کچھ معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے, 4 دیواری بنائے تھے, طوفان نوح میں پورا کا پورا ختم ہو گیا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے بتایا گیا یہاں 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 یہ 4 دیواری, اس کی بنیاد یہ ہے, بیسمنٹ یہ ہے بول کے. تو اس کے مطابق بنائے ایک پتھر, جس پتھر میں کھڑے ہو کے ابھی جب اونچائی میں جانا ہے, سیڑھی ایکسلیٹر تو نہیں, اس وقت کیا وہ پتھر کتنا تک ضرورت ہے کہ وہ پتھر بڑا ہو جاتا. اب جب نیچے اترنا ہو تو پتھر چھوٹا ہو جاتا. وہ جب حج کو جانے والے, عمرہ کو جانے والے حجاج معتمرین دیکھتے ہیں مقام ابراہیم بول کے ایک جگہ ہے, وہی پتھر وہ رکھا ہوا ہے, وہ وہاں پر بھی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں طواف کے بعد, جہاں پر پڑھنا واجب بھی ہے. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, الف لام میم ہی سے ہم اس کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں. اس جگہ میں تعمیر ہو جانے کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. 3 آرڈر اللہ دیے. نمبر 1 یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے. نمبر 2 مسجدوں کو صاف رکھنا, وہ بیت اللہ کے لیے بھی, اس مسجد کے لیے بھی, سب کے لیے بھی پاک صاف رکھنا. نماز پڑھنے والے, اعتکاف کرنے والے, ان لوگوں کے لیے اعتکاف کی عبادت ابھی قریب میں آنے والی عبادت ہے, اس کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. تیسرا حکم اذن فی الناس بالحج, حج کے لیے اعلان کرو. یا اللہ میں اعلان کروں گا, کام تک پہنچے گی, کرنا آپ کا کام, پہنچانا میرا کام. کھڑے ہوئے اعلان کرے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عالم ارواح کے اعتبار سے جو ابھی پیدا نہیں ہوا انسان, وہ بھی جس نے اس کو سن کر لبیک کہا, اس کو زندگی میں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ کہا ہو, 2 مرتبہ, یعنی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ندا اعلان ہے نا, وہ اعلان کا کون جواب دیے تھے کہ روح کی عالم میں رہ کر بھی تمہیں میں اب تک حج نہیں کی, لیکن عالم ارواح میں ہم نے لبیک کہا تھا, تو ہم کو یقیناً اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے حج کی سعادت مل جائے گی. یہ حدیث کے اندر ان سب چیزوں کی تفصیل آتی ہے. اور اسی سورہ کے اندر وہ قربانی کے بارے میں, حج میں جا کر جو ہدی ذبح کرتے ہیں, قران تمتع کا جو جانور ذبح کرتے, قربانی کے دنوں میں ہم کرتے, اس پر ہونے والے سوالات, اس کے جوابات, یہ سب بھی لمبا مضمون ہو جاتا ہے. شارٹ میں اتنا ہے کہ لاجک نہیں نا اللہ, میں پیسے کئی کو اتنا ویسٹ کروں, یہ سب پیسے جمع کرے تو شادی محل بنے جانے کیا, ہاسپٹل بنے جانے کیا, کئی کو خون اتنا ضائع کرنے کا, یہ ایسا سب بولنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت دل میں نہیں ہے, ایمان صحیح میں نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے کر کے مطلب. شارٹ میں اللہ اس کا جواب دیتے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اصل تقویٰ دل میں اللہ کا حکم آ گیا, اطاعت شعاری, یہ جذبہ ہے کیا کو دیکھنا. میں بولیا بکری کو, گائے کو ذبح کرو بول کے, وہ کرتا ہے کیا نہیں, کرنے سے سوال کرتا ہے کہ حجت کرتا ہے کہ اللہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتا نہ کر کو, یہ بولتا ہے کیا. یہ اخلاص, یہ تقویٰ چیک کرنا اصل مقصود بول کے اللہ بولتے ہیں. اسی کے اندر ایک ضروری بات وہ بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. میں یہ اسی سورۃ النور آج شروع کر کے 2 سوا 2 صفحہ پڑھیں. اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ المؤمنون, قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتی. اس سورت کے آخر میں کچھ آیتیں ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون بول کے بھی آیت ہے. ان آیتوں کو پڑھ کر دم کرنے سے بیمار, کسی بھی قسم کی بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے, شفا نصیب کر دیتے. اور اسی طرح سے اس پارے کے اندر ایک آیت ہے جس میں لفظ آتا ہے ربوا. پھر موقع یاد رہے گا یا نہیں رہے گا, ربوا بول کے. اس وقت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن, احمدیہ مسلم جماعت کر کے بولنے والے قادیانی جو ہے نا, وہ قادیانیہ پڑوس ملک میں ایک علاقہ ہے جس کا نام پہلے زمانے میں چناب نگر بول کے تھا. اس جگہ کو ربوا بول کے نام رکھو. یہ دھوکہ دینے والے شیطانہ مسلمانوں کو بولتے, قرآن میں ربوا کرواتا نہیں کہ یہ وہ جگہ پہ. ان کا بدبخت جو شیطان مرزا غلام احمد قادیانی تھا, انہیں یہ بول کو گیا کہ سال کو ایک بار دسمبر میں 25 دسمبر ایسا کچھ تاریخ آتی, دسمبر میں وہاں آ گئے تو مسلمانہ حج کو جانے کا کیا سبب سے بڑھ کو گئے. اتنا غلیظ شیطان. وہ یہ بولا ہے کہ مکہ فرسٹ, نمبر 2 مدینہ نہیں, نمبر 2 بیت المقدس, نمبر 3 یہ ربوا. پوری دنیا میں فضیلت کی جگہ کرتے, کئی کو یہ بدبخت متعین کریا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن. یہ صرف ٹائٹل آپ ذہن میں رکھ لو. آپ سٹیوں کو جاتے, آس پاس کی جگہوں کو جاتے, کہیں کسی جگہ احمدیہ مسلم جماعت بول کے ویلفیئر کے اعتبار سے مسجد کی جیسی سیم عمارت رہے گی, باہر لا الہ الا, ہماری مسجدوں میں بھی لکھو نہیں رہیں گے, وہ کافرہ ہوں.
نمبر 1 کافر انہوں مسلمان نہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹائٹل یہ بول کے مسلمانوں کو کافر بنانے کی مشن چلاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. تو مسجد جیسا بنا کر رہیں گے، اندر ٹی وی اینٹینا ڈش پورا رہے گا. لنڈن سے ڈائریکٹ ریلے ہونے کا، ان کا جو وہاں پر بیٹھا ہے مرزا مسرور بول کے، وہاں سے ریلے ہونے کا. تو ان کے پاس کاماسو بہت زیادہ، سوشل سروس کرنے کا، چھوٹے چھوٹے عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو کس ٹیکنیک سے ان کو برباد کرنا بول کے ان کو معلوم. تو احمدیہ مسلم جماعت بول کے دیکھ لیں تو آپ ہوشیار ہو جاؤ. چنئی کے اندر کئی جگہوں میں ہے، 1 2 کر کے نہیں، کئی جگہوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھی اور ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.